ایک دن جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ چڑیا کا ایک ننھا بچہ پانی میں بہتا ہوا آ جاتا ہے اور ایک درخت کی ڈال پر بیٹھ جاتا ہے۔ مما مما، آپ کہاں چلی گئی مما؟ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آ جاؤ مما، میری پیاری مما، آپ کہاں چلی گئیں؟ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ کہاں چلی گئیں؟ آ جاؤ نا مما۔ آواز پاس ہی کے دوسرے پیڑ پر بیٹھی چیل کو سنائی دیتی ہے۔ اوئی ماں، یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ اتنی تیز بارش میں اتنی زور زور سے کس کا بچہ رو رہا ہے؟ شاید اس کی ماں ابھی تک کھانا لے کر گھونسلے میں نہیں آئی ہے، اسی لیے بچہ بھوک اور ڈر کے مارے زور زور سے رو رہا ہے۔ لیکن مجھے کیا، میرا تو آج کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اتنی بارش میں تو کہیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ چل کر دیکھتی ہوں کس گھونسلے میں میرا شکار رو رہا ہے۔ اتنا سوچ کر چیل بچے کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر پیڑ کی ڈال پر بیٹھے بچے پر جا پڑتی ہے۔ وہ جلدی سے اس بچے کے پاس جاتی ہے۔ مما، میری مما، آپ کہاں چلی گئی مما؟ آ جاؤ مما۔ اوئی ماں، یہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے اور یہ اس جنگل کا نہیں لگتا، اسے کھا کر تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اتنی بارش میں مجھے کچھ اور ملے گا بھی نہیں، میرا شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے۔ اتنی بارش میں کہاں ڈھونڈوں گی اپنا کھانا، بھوکے رہنے سے تو اچھا ہے کیوں نہ میں اسے ہی کھا لوں۔ چیل اس چڑیا کے بچے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اپنے گھونسلے میں لے جاتی ہے۔ بچہ ابھی بھی مستقل رو رہا تھا۔ مما، میری مما، مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے، میری مما مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ مما۔ اوئی ماں، یہ بچہ تو اتنا معصوم ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اسے مار کر کھا جاؤں گی۔ جیسے ہی چیل اسے کھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اسے اپنے بچے کی یاد آ جاتی ہے جسے کچھ دن پہلے ہی ایک جنگلی جانور نے کھایا تھا۔ آخر چیل کے سینے میں بھی ایک ماں کا دل تھا، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنے بچے کا خیال آتے ہی چیل اس چڑیا کو مار کر کھانے کا خیال دل سے نکال دیتی ہے۔ نہیں نہیں، میں اسے مار کر نہیں کھا سکتی، نہیں، نہ رو بیٹا، نہ رو، آج سے تم میرے بچے ہو، آج سے میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہارا نام کٹو ہے اور میں تمہاری ماں ہوں، آج سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہو گے اور میں تمہاری ماں ہوں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ چیل کٹو سے بہت پیار کرتی ہے، اسے میٹھے میٹھے پھل لا کر دیتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے بالکل اپنے بچے کی طرح۔ گٹو بھی اپنی چیل ماں سے بہت پیار کرنے لگتا ہے، دونوں ایسے ہی خوشی خوشی اپنا جیون بتانے لگتے ہیں اور کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن چیل اپنے پیارے بیٹے گٹو کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہی تھی، جبھی کلو کوے کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ کلو کوا جلدی جلدی ٹنٹنی کے پاس جاتا ہے۔ ٹنٹنی، او ٹنٹنی، غضب ہو گیا، وہ چیل پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، بڑا ہی پیارا بچہ ہے، ہمیں اس بچے کو بچانا ہوگا چیل سے، ورنہ وہ چیل اس بچے کو مار کر کھا جائے گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کلو بھیا؟ آپ کی نظر تو ایسے ہی کمزور ہے، وہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ہم سب کے بچے تو اپنے گھروں میں سرکشت ہیں، کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی ہے؟ ارے نہیں نہیں ٹنٹنی، میری نظر اتنی بھی کمزور نہیں،
میں نے خود دیکھا، وہ چیل ایک چڑیا کا بچہ کو۔ ٹنٹنی، ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا، اس بچے کو بچانا ہوگا، ورنہ وہ چیل اس بچے کو مار ڈالے گی۔ اب کیا ہوگا کالو بھیا؟ ہم دونوں مل کر بھی اس چیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہائے، اب اس بچے کی جان ہم کیسے بچائیں گے؟ وہ چیل بہت طاقتور ہے، اب اس بچے کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کالو کوا جلدی جلدی جا کر ایک گوشت کا ٹکڑا لاتا ہے اور اس پر زہر ملا کر وہ چیل کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ پھر سبھی ایک پاس والے پیڑ پر چھپ چیل کے گھونسلے پر نظر رکھنے لگتے ہیں۔ چیل گٹو سے کہتی ہے، بیٹا میں باہر جا رہی ہوں تمہارے لیے کھانا لینے، جب تک میں نہ آؤں تم گھر میں ہی رہنا، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے لیے تازہ تازہ پھل لے کر آؤں گی، تمہیں بہت پسند ہے نا تازہ تازہ پھل؟ مما، میری پیاری مما، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ میں تو آپ کا اچھا بچہ ہوں، جب تک آپ نہیں آئیں گی میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میری پیاری مما۔ جیسے ہی چیل کھانا ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھونسلے سے باہر آتی ہے تو اس کی نظر گوشت کے اس ٹکڑے پر پڑتی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس پر زہر لگا ہوا ہے۔ چیل اس گوشت کے ٹکڑے کو کھا لیتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ مر گئی، مر گئی، اچھا ہوا چیل مر گئی، اب اس بچے کی جان کو چیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، چلو اب اس بچے کو لے کر آتے ہیں۔ نہیں کلو بھیا، ہم سب اگر ایک ساتھ وہاں جائیں گے تو ہمیں دیکھ کر بچہ ڈر جائے گا، بچہ بہت چھوٹا ہے۔ پھر ٹنٹنی اس بچے کے پاس جاتی ہے، اسے دیکھ کر بچہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، آپ کون ہیں اور میری مما کہاں ہیں؟ میرے لیے کھانا لینے گئی تھی میری مما، میری مما کہاں ہیں؟ بیٹا وہ آپ کی مما نہیں تھی، وہ ایک شکاری چیل ہے، وہ آپ کو مار کر کھا جاتی، لیکن اب آپ کو اس شکاری چیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب وہ مر چکی ہے، ہم نے اسے مار دیا ہے۔ کیا میری مما مر گئی؟ میری مما مر گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ مما، مما، وہ تو میرے لیے کھانا ڈھونڈنے گئی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ٹنٹنی گٹو کو لے کر کلو کوے اور ببلو کبوتر کے پاس آتی ہے۔ کلو بھیا، غضب ہو گیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے بنا پوری بات جانے چیل کو مار دیا، اس کی ممتا جاگ گئی تھی، وہ اس بچے کو ماں بن کر پال رہی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، آج سے میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ اس دن کے بعد ٹنٹنی گٹو کو ماں بن کر پالنے لگتی ہے۔ گٹو اپنی ٹنٹنی ماں کے ساتھ خوش رہتا ہے، پھر اسی طرح وہ دونوں خوشی خوشی اپنا جیون بتانے لگتے ہیں۔